عورتوں کا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ایک وقت تھا جس وقت میں عورتوں کو مزارات کے اوپر جانے سے منع کیا گیا تھا، بلکہ مردوں کو بھی منع کر دیا گیا تھا، اور دراصل اس کی وجہ میں نے جو اس میں غور کیا ہے تو مجھے یہی محسوس ہوا ہے کہ جب سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ نئے تشریف لائے تھے تو اس وقت سرکار نے زیارت قبور پر مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے پابندی لگا دی تھی کہ قبروں کی زیارت نہ کرو، اور اس کی وجہ جو اس بندہ عاجز کی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے قبل جتنی بھی قبریں موجود تھیں وہ یا تو مشرکین کی تھیں، کیونکہ اسلام تو اب آیا وہاں مدینہ منورہ میں، اور یا یہود کی تھیں، کیونکہ مشرکین جو تھے عرب کے بنو اوس اور بنو خزرج کے وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، یا مدینہ منورہ کے اندر یہود رہتے تھے، اور عیسائی جو ہیں وہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں، بہت کم تعداد میں۔ تو جتنی قبریں تھیں تو یہود و نصارہ اور مشرکین کی قبریں تھیں، تو لہٰذا زیارت کی اجازت نہیں تھی۔ تو جس وقت کچھ عرصہ گزر گیا تو اہل اسلام کی بھی وفاتیں ہونا شروع ہوئیں اور ان کی بھی قبریں بن گئیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا انی قد کنت نہیتکم عن زیارت القبور، کہ سنو بے شک میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کر دیا ہوا تھا، الا فزوروہا، خبردار سنو اب تمہیں زیارت کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ تو زورو صیغہ امر ہے جس کا کم از کم مفاد جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زیارت قبور جو ہے یہ ایک افضل اور ایک بہتر امر ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو یہ اجازت جو ہے یہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے یہ ہے، نہ صرف مردوں کے لیے۔ اسی طرح جیسے اقیم الصلاۃ قرآن کریم کے اندر فرمایا، آتوا الزکوٰۃ قرآن کریم کے اندر فرمایا، اقیمو آتو، یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ مذکر کے صیغے ہیں جمع کے، لیکن یہ کہ جو قانون ہوتا ہے وہ عام طور پر مذکر کے صیغوں میں ہوتا ہے اور عورتیں بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہیں۔ جہاں مردوں کا قانون الگ اور عورتوں کا قانون الگ ہوتا ہے تو وہاں اس کی وضاحت جو ہے وہ کر دی جاتی ہے۔ تو اسلام میں بھی اسی طرح جہاں احکام مردوں کے جدا ہوتے ہیں عورتوں کے جدا ہوتے ہیں تو وہ وہاں پر وہ تخصیص کر دی جاتی ہے یا سمجھا دیا جاتا ہے وضاحت کر کے، اور جہاں نہیں ہوتے دونوں کے علیحدہ علیحدہ بلکہ دونوں کے لیے ایک ہی حکم ہے تو وہاں صیغہ مذکر کے ساتھ جیسے مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے اسی طرح خطاب جو ہے وہ کر کے تو احکام جو ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں۔ جیسے اقیم الصلاۃ لفظی معنی تو یہ ہے کہ اے مردو تم نمازیں قائم کرو، لیکن عورتوں کے لیے کہیں بھی پورے قرآن کے اندر اقمنا الصلاۃ یہ لفظ جو ہے یہ موجود نہیں کہ اے مومنہ عورتوں تم نماز پڑھا کرو، یہ کہیں قرآن کریم کے اندر عورتوں کے لیے الگ صیغے سے نہیں ہے۔ تو اس طرح کے صیغے جو ہیں ان کے بارے میں قاعدہ شرعیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے وہ لاگو ہیں، ہاں اگر دلیل کسی بات کو خاص کرے تو وہ بات خاص ہوگی۔ تو اس طرح جب فرمایا کہ الا فزوروہا، کہ سنو اب قبروں کی زیارت کیا کرو، تو سرکار کے اس فرمانے سے مردوں کے لیے بھی جائز ہو گیا اور عورتوں کے لیے بھی جائز ہو گیا۔ اور پھر اس سلسلے کے اندر یہ بات بھی ہے کہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نقول اذا نحن زرنا القبور، اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ہم زیارت قبور کریں تو وہاں جا کے تو سلام کس طرح کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہنے کا طریقہ آپ نے بتا دیا۔ پوچھنے والی بی بی عائشہ صدیقہ ایک عورت ہیں، ایک خاتون ہیں، تو خاتون نے بھی صیغہ متکلم کے ساتھ سوال کیا کہ جب یا رسول اللہ جب ہم زیارت قبور کریں تو وہاں کس طرح سلام کریں یا کیا کہیں وہاں جا کے؟ تو اگر عورتوں کے لیے زیارت قبور ممنوع ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اے عائشہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورتوں کو تو زیارت قبور جائز ہی نہیں، اور جب زیارت قبور جائز نہیں تو پھر زیارت قبور کا طریقہ آپ کیوں پوچھتی ہیں؟ پھر تو جواب یہ تھا، مگر سرکار نے یہ جواب نہیں دیا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کا طریقہ سکھایا اور سلام کرنے کا قبور پر طریقہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کو تعلیم کیا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عورتوں کے لیے بھی جائز ہے۔ اور پھر یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ بھی ایک حدیث پاک کے اندر ہے
اور یہ حدیث جو ہے دلائل النبوہ بیہقی کی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابوں کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جس وقت حجرہ نبویہ میں داخل ہوتی سرکار کی وفات کے بعد، تو میں اس بات کی پرواہ نہ کرتی کہ میرے کپڑے یا میرا لباس جو ہے وہ پورا ہے یا نہیں ہے، جس طرح کہ باہر نکلنے کے لیے ایک عورت کو پردہ کرنا پڑتا ہے، میں اس بات کی پرواہ نہ کرتی۔ وَأَقُولُ إِنَّمَا هُوَ زَوْجِي صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں یہ کہتی کہ وہ تو میرے شوہر محترم ہیں، ان سے میری کس بات کا پردہ ہے، لہذا میں چلی جاتی۔ تو پھر فرماتی ہیں لما دفن ابو بکر، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مدفون ہوئے تو پھر بھی میں اسی طرح چلی جاتی اور پرواہ نہ کرتی کہ کپڑا ٹھیک کرنا یا نہیں ٹھیک کرنا، اور میں یہ کہتی کہ انما ہوا زوجی و ابی، کہ جن کے پاس جا رہی ہوں وہ یا تو وہ ایک تو میرے شوہر محترم ہیں اور ایک میرے والد محترم ہیں، تو ان سے میرا پردہ نہیں ہے، لہذا مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو فلما دفن عمر ہو، تو فرماتی ہیں کہ جس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے میرے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ شریفہ میں، حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ فما دخلت الا وانا مشدودۃ علی ثیابی، تو پھر میں نے خوب اچھی طرح اپنے کپڑے وغیرہ جو ہیں ان کو اچھی طرح ٹھیک ٹھاک کر کے تو میں نے جانا شروع کیا، اور اس کے بغیر میں نہ جاتی، کیونکہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ میرے محرم نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے زوج ہیں، ابو بکر صدیق میرے محرم ہیں، اور اب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامحرم آ گئے ہیں، تو میں اس طرح کرتی۔ تو یہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت قبور کے واقعات ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ حضرات کو معلوم ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ حجرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہا کرتی تھیں، اور حجرے کی مجاور بھی آپ ہی تھیں، یعنی جس کے پاس چابی ہوتی ہے یا دروازہ کھولنا یا بند کرنا جس کے بس میں ہوتا ہے، جس کے اختیار میں ہوتا ہے، یا کسی آنے والے کو اجازت دینا، کوئی اگر زیارت کرنا چاہتا ہے تو اجازت دینا، یہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں تھا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ جس طرح مرد کے لیے زیارت قبور حلال ہے، اسی طرح اپنے اصل اصول کے مطابق عورتوں کے لیے بھی زیارت قبور حلال ہے، اس کے اندر حرام والی کوئی چیز نہیں۔ البتہ یہ ہوا کہ اخیر زمانے میں آ کے تو عورتوں نے ایک کام شروع کیا، وہ یہ کہ اپنے عزیزوں کی قبروں پر اگر جائیں گی تو جا کر خوب روئیں دھوئیں گی اور چلائیں گی اور بین کریں گی، تو اور بے صبری کے وہ کرتب ادا کریں گی کہ جو کہ ممنوع ہیں ان کے لیے شریعت کے اندر، اور اگر اولیاء کرام کے مزارات پر جائیں گی تو تعظیم کرنے میں، ان کی تعظیم کرنے میں حد شرع سے آگے گزر جائیں گی، تو خیال نہ کریں گی احکام شرع کا۔ تو اس صورت حالات کو دیکھ کر تو ہمارے متاخرین یعنی اخیر زمانے کے جو ہمارے فقہاء ہیں، ان فقہاء نے عورتوں کے لیے یہ پابندی لگائی ہے اور کہا ہے کہ یہ زیارت قبور کے لیے نہ جائیں، اس لیے کہ زیارت قبور تو دراصل چاہے اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر اس جائز کام میں جا کر تو یہ ناجائز کاموں کا ارتکاب کریں گی۔ تو جو کام محض جائز ہو، فرض واجب نہ ہو، محض جائز کے درجے کا ہو یا فضیلت کا مقام رکھتا ہو، یا سنت مستحبہ کا مقام رکھتا ہو، اور اس کام کے کرنے سے شریعت کے اندر جو حرام باتیں ہیں ان کا ارتکاب کرنا لازم آتا ہو، تو پھر ایسے جائز کام سے بھی روکا جا سکتا ہے۔ اس بنا پر انہوں نے روکا، اور اس بنا پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی روکا۔ میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبداللہ غازی یا کیا ان کا نام ہے، بزرگ جن کے مزار شریف پر کلفٹن کراچی میں یہ دھماکہ بھی ہوا تھا، عبداللہ شاہ غازی یا کیا عبداللہ شاہ کیا ہے۔ میں ایک دفعہ کراچی گیا تو وہاں حضرت عبداللہ شاہ صاحب کے مزار پر میں حاضر ہوا فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ جب وہاں میں پہنچا تو خیال تھا کہ اندر جا کر مجھے بھی موقع ملے، ذرا تھوڑا سا قریب ہو جاؤں، تو مزار شریف کے اندر میں نے دیکھا کہ عورتیں، نوجوان لڑکیاں، خاص طور پر زیادہ سے زیادہ نوجوان لڑکیاں جو کلفٹن میں سمندر کی سیر کرنے کے لیے جاتی ہیں نا، اور جاتے ہیں، تو وہ وہاں سیر کرتے کرتے اسی بہانے اسی انداز میں وہ مزار شریف کی زیارت بھی کر کے وہ چلے آتے۔ تو وہاں وہ داخل ہوئیں اور جناب والا کوئی حال نہیں تھا اندر جانے کا، بڑی مشکل سے کافی دیر کھڑے ہونے کے بعد اندر موقع ملا۔ جب موقع اندر ملا جانے کا تو وہاں جا کے فاتحہ ہی نہیں پڑھی جا رہی تھی، اس لیے کہ گرد و پیش میں بے شمار عورتیں اور نوجوان لڑکیاں، اور وہ آپس میں باتیں کر رہی ہیں اور عجیب و غریب بولیاں بول رہی ہیں،
تو ان کی وجہ سے نہ وہ توجہ اور یکسوئی ہوتی اور نہ کسی صحیح طریقے سے فاتحہ پڑھے گی، بس جس طرح کی بھی ہوئی بس وہ فاتحہ کے الفاظ پڑھے اور قرآن شریف کے الفاظ پڑھے اور دعا مانگ کے جس طرح بھی ممکن ہو سکی تو میں مشکل سے باہر نکلا۔ آج کل اکثر مزارات پر یہ مردوں اور عورتوں کا خلط ملط بھی ہوتا ہے، اختلاط بھی ہوتا ہے۔ بے پردہ عورتیں اور مرد جو ہیں وہ بھی اور نوجوان اور نامحرم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور آنکھوں کا جو پرہیز ہے وہ پرہیز بھی وہاں جا کے نہیں رکھتے وہ تو، اور بھی اس کے علاوہ بھی خرافات ہوتی ہیں۔ مزارات پر عورتیں جہاں زیادہ جاتی ہیں وہاں سے اغوا کی وارداتیں بھی ہوتی ہیں اور بھی برائی کے کام ہوتے ہیں، جیسے عورتیں جو ہیں وہ سینکڑوں کی تعداد میں تیار ہو کے سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر چلی جاتی ہیں قافلے کی شکل میں نامحرموں کے ساتھ، اور وہاں جا کے تو پھر سب آزاد ہوتی ہیں جو مرضی وہ کریں۔ تو وہاں سے بھی کئی شکایتیں جو ہیں وہ سنی گئی ہیں۔ اس لیے امن اسی بات میں ہے اور امان بھی کہ عورتیں جو ہیں وہ مزارات کے اوپر نہ جایا کریں۔ ہاں اگر جائیں تو صرف ایسے مزار پر جائیں کہ جس مزار پر، اور ایسے وقت میں جائیں کہ جس وقت میں کسی شرعی حرام چیز کا ارتکاب جو ہے وہ لازم نہ آئے، اور کپڑے بھی زرق برق پہن کے اور خوشبو لگا کے اس انداز میں نہ جائیں کہ وہ دعوت نظارہ دیتی پھریں راستے میں لوگوں کو، تو وہاں جا کے پھر وہ کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ کریں، اور بہتر ہے کہ ساتھ ان کے کوئی نہ کوئی ان کا محرم بھی ہو یا ان کا شوہر بھی ہو۔ تو اس طریقے سے وہ کبھی جانا چاہتی ہیں تو اس حد تک اجازت دی جا سکتی ہے، اور جہاں خلط و ملط عام ہوتا ہے عورتوں کا اور مردوں کا وہاں تو میں بھی نہیں کہتا کہ وہاں کسی عورت کو جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ ہاں اگر کہیں تنہائی کا موقع مل جائے تو پھر وہ صورت۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔